تگودار کے پاس ایک بزرگ پہنچے. وہ بزرگ پہنچے اور جب اس تگودار نے ان کو دیکھا، ظاہر بزرگ جو ہوتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں، داڑھی والے تھے، اسے شرارت سوجی، تگودار کو شرارت سوجی. کہنے لگا ہاں یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ جملہ کیسا خطرناک، بالکل غصہ دلانے والا ہے نا، کہ تمہاری داڑھی زیادہ اچھی ہے یا میرے کتے کی دم زیادہ اچھی ہے؟ تو وہ بزرگ چونکہ اللہ والے تھے، فرمانے لگے کہ اگر میں اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، نافرمانی نہیں کرتا، تو پھر تو میری داڑھی اچھی ہے. اور اگر اس کے بجائے میں اس کی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اس کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا ہوں، تو پھر تمہارے کتے کی دم زیادہ اچھی ہے. تگودار یہ سن کر اتنا متاثر ہوا، یعنی سامنے اس نے ایک غصہ دلانے والی بات کی، ان بزرگ نے بڑا میٹھے بول سے اس کو جواب دیا. یہ میٹھا بول ایسا اثر کر گیا کہ اس نے ان بزرگ کو اپنے خاص حلقہ احباب میں شامل کر لیا. پھر اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی سیرت اور ان کی صحبت بندے کو بدل کے رکھ دیتی ہے. جب یہ تگودار کے پاس کچھ عرصہ رہے تو الحمدللہ تگودار مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے اپنے جو دیگر قبیلے تھے ان کے اندر اسلام پھیلانے کے لیے ان بزرگ کے ذریعے کوشش شروع کر دی. تو اب یہ جو دیگر قبیلے تھے وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ظاہر بادشاہ ہو گیا. اس قبیلے کا جو یہ اس کے مختلف قبائل تھے، ان میں ایک قبیلہ یہ سب سے زیادہ جانباز، بہادر اور سخت قبیلہ تھا. اس کا سردار آیا، اس نے تگودار کو کہا کہ تم تو مسلمان ہو گئے، میں مسلمان نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں طاقت کو مانتا ہوں. وہ بزرگ بھی تھے، کہنے لگا میں تو طاقت کو مانتا ہوں. یہ بزرگ بڑا اسلام کرتے ہیں، ان کو کہو کہ یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر لیں، ہمارے قبیلے کا ایک بہادر آدمی آئے گا، اس سے مقابلہ کر لیں، اگر یہ بزرگ جیت کے میں مسلمان ہو جاؤں گا. تگودار جس کا نام اب عبداللہ تھا، احمد نام تھا، بلکہ احمد، ہاں اس کا نیا نام اب احمد ہو گیا تھا. کہنے لگا تم کچھ ہوش کے ناخن لو، کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ بزرگ کی عمر دیکھو، ان کی عمر درویشانہ زندگی ہے. تمہارا جس قبیلے کے جو تم جنگجو آدمی کہہ رہے ہو اس کی تو زندگی لڑتے گزری ہے، تمہاری یہ بات کیا عقل میں آتی ہے کہ ان دونوں کا مقابلہ کرایا جائے؟ اس نے کہا بھائی میں تو طاقت کو مانتا ہوں، جس کے پاس طاقت ہے میں اس کو مانوں گا. آپ مقابلہ کرواتے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مسلمان نہیں ہو رہا، نہ میرا قبیلہ مسلمان ہو رہا. ان بزرگ نے فرمایا اس قبیلے کے سردار سے، تم اپنا بندہ بھی لے آؤ، جگہ کا بھی تعین کر لو، ٹائم بھی فکس کر لو، میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ تگودار جو احمد بن چکے ہیں، نے کہا حضور آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ قبیلہ بڑا جاں باز مشہور ہے، بہادر مشہور ہے، آپ اسے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب یہ پریشان ہو گئے نا، ادھر سے وہ خوش ہو گیا کہ یہ بزرگ سے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، یہ کیا کر لیں گے. اعلان ہو گیا، چنگیزی سلطنت میں اعلان ہو گیا کہ اس طرح مقابلہ ہونے والا ہے فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں ٹائم کو. اب یہ ہر طرف جو ہے نا وہ شور مچ گیا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا. اب یہ ان کے قبیلے سارے جمع ہیں. وہ جو قبیلہ جو سخت قبیلہ ہے، بڑا بہادر قبیلہ ہے، اس کا سردار بھی موجود ہے.
اس نے اپنے قبیلے کے مضبوط ترین آدمی کو میدان میں اتار دیا کہ یہ آدمی مقابلہ کرے گا۔ اب یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو تگودار جو احمد اب بن چکے ہیں، یہ پریشان ہو رہے ہیں نا، اور ان بزرگ سے عرض بھی کر رہے ہیں حضور یہ کیسے آپ اس سے مقابلہ کریں گے؟ بہرحال وہ بزرگ جو ہیں وہ بھی میدان کی طرف چل پڑے۔ اس میدان کے اندر پہنچے، سامنے وہ جو چنگیزی خاندان یا چنگیزی قبیلے کا جو بڑا ایک جانباز، بڑا بہادر، بڑا سینہ چوڑا کیے ہوئے مضبوط جسم کا مالک وہ کھڑا ہے۔ یہ بزرگ گئے، اس کے قریب چلے گئے، قریب گئے اور جا کر اس کو ایک تھپڑ مارا۔ جو خدا کی دی ہوئی طاقت ہے نا، اس کے لیے ایکسرسائز نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ویٹ لفٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بڑی بڑی جو ہے وہ محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ والے اپنی طاقت دکھاتے ہیں تو خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں ایک ہاتھ سے نا، اور جب فیضان مولا علی کسی اللہ والے پہ پڑتا ہے تو کیسے پڑتا ہے؟ ان بزرگ نے اس چنگیزی مضبوط بہادر بڑے طاقتور کو تھپڑ مارا۔ وہ چنگیزی دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جس طرح تلوار سر کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، ان بزرگ کا تھپڑ اس کے سر پہ پڑا تو سر کٹ کے گر چکا تھا، سر کٹ کر گر چکا تھا، دھڑ اس کا جسم پہ زمین پہ گرا ہوا تھا، اور ہر طرح سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی تھی کہ یہ جو اللہ والوں کی طاقت ہوتی ہے، اللہ والے بڑے طاقت والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ دنیاوی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کی جو روحانی طاقت ہوتی ہے یہ بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ آج بڑی بڑی ریس لگانے والے ہیں،